تو سینئر ہوں، یہ تو جونیئر ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا، یہ تو اردو کتابیں پڑھ کے مقرر بن گیا ہے، میرے کو پتا ہے۔ یہ باتیں نہ کرے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کون مقبول ہے یار، کس کو پتا ہے؟ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے؟ خفیہ تدبیر میں نے چھپا فیصلہ کہ رب نے میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا، تو آدمی ڈرتا رہے۔ یہ ہوشیاری کی باتیں، پھونپھا کی باتیں، تکبر کی باتیں لے ڈوبیں گی آپ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ حقیقی عاجزی پیدا کریں، اس کے لیے تصوف کی کتب کا مطالعہ کریں گے نا تو یہ سوچیں بنے گی۔ سمجھو میں جو یہ بولتا رہتا ہوں اس طرح کی گہری بعض باتیں لگتی ہوں گی آپ کو، یہ سمجھو فیضان امام غزالی ہوتا ہے یا فیضان رضا تو ہے اپنے پاس۔ ہاں یہ کہ ان کتابوں سے دیکھ دیکھ کر پڑھ کے سن کے لکھ کے اس طرح کی بعض باتیں یاد رہ جاتی ہیں، تو بولتا ہوں تو بعض وقت بولتا چلا جاتا ہوں، پھر بریک لگا دیتا ہوں کہ یار بس لوگ تھک جائیں گے۔ جمعہ و عیدین میں اعلیٰ حضرت کی خطبات رضویہ ہی پڑھی ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ نے ان خطبوں کو مختصر کر کے فیضان خطبات رضویہ کے نام سے جاری کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دعوت اسلامی سے پہلے بھی، میں تو ہوں اعلیٰ حضرت والا نا، میں خطبات رضویہ ہی پڑھتا تھا بہت، جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا۔ جب سے الحمدللہ میں تو اس فیلڈ میں ہوں نا، امامت کے اور خطابت کے، ہمیشہ خطبات رضویہ، کبھی کبھار کوئی سی نوبت آئی ہو میں نے کوئی دوسرے خطبے میں سے پڑھا ہو تو پڑھا ہو، کبھی کبھار سالوں برسوں میں، ورنہ میں ہمیشہ خطبات رضویہ۔ یہاں بھی اپنے ماحول میں خطبات رضویہ۔ اب انہوں نے مطلب ہماری المدینہ العلمیہ نے یہ اس کو مختصر کر کے، تاکہ میں تو طویل پڑھتا تھا لیکن ہر جگہ ظاہر طویل کی برداشت مقتدیوں کو نہیں ہوگی، لوگ تو جا میں آتا ہوں، باہر کھڑے ہو کر 2 گھنٹے گپے ماریں گے، آپ نے 1 منٹ لیٹ کیا تو آپ کی خیر نہیں ہے، یہ ماحول ہے۔ تو بہرحال چلو تنفیر سے بچنا ہی ہے، یہ باتیں بنائیں گے انہیں کہ مولانا یار یہ خطبہ لمبا دیتا ہے، چلو یار ادھر چلتے ہیں وہ شورٹ ہے، یہ بھی آپ کی مسجد کی رونق میں بھی کمی کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو یہ خطبہ رضویہ مختصر ہے، اور بہت سوں کے پاس ہوگا، یہ بہت سوں کے پاس میں نے کہا نا، تو آج وہ دن ہو جائے کہ ساروں کے پاس ہے، ایسا ہو جائے نا کہ میرے سارے مدنی بیٹے جو امام ہیں وہ سب کے سب میرے اعلیٰ حضرت کا فیض لوٹ رہے ہیں، خطبے اور ایک سے ایک لکھے ہوئے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کا قلم کہاں سے لاؤ گے، میرے اعلیٰ حضرت کا درد کہاں سے لاؤ گے، میرے اعلیٰ حضرت جیسا عشق کہاں سے لاؤ گے، خوف خدا ان جیسا کہاں سے پاؤ گے۔ تو یہ الفاظ کی بات ہے، اور عاشق کے قلم سے لکھا ہوا جو ہے نا، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ بہار شریعت چھٹے حصے میں اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انور البشارہ پوری شامل کر لی ہے، اور یہ لکھا انہوں نے، اسی سے مجھے روشنی ملی کہ میں نے پورا انور البشارہ شامل کر دیا یہ کتاب الحج چھٹے حصے میں، کیونکہ میں نے کوئی الفاظ نہیں تبدیل کیا کہ اعلیٰ حضرت جیسے الفاظ میں کہاں سے لاؤں گا، جو برکت ان کے الفاظ میں ہوگی میرے الفاظ میں کہاں سے آئے گی، اس نے سمجھا دیا۔ خطبات رضویہ تو میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، لیکن یہ بہت کچھ سمجھا دیا صدر الشریعہ نے، اس لیے آپ مہربانی کر کے خطبات رضویہ، ہاں ماشاءاللہ اب تو ہاں موبائل میں بھی کام دے رہا ہے، کتاب نہ بھی ہو دیکھ کے پڑھ لیں، اب دیکھ کے پڑھنے تھوڑا کثر شانت ہوئے۔ میں کسی شہر میں تھا تو کہیں مطلب یعنی کہ میں نے خطبات رضویہ سے جمعہ پڑھانے گیا، کوئی لے گئے مجھے، میں نے پڑھایا تو وہاں سے بات آئی کہ اتنا بڑا نام ہے اس کا، خطبہ بھی یاد نہیں ہے، دیکھ کے پڑھا اس نے، میں پھر بھی ہلا نہیں ہوا، یہ برس ہو گئے میں اب تک دیکھ کر ہی پڑھتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے حفظ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن اگر عوام باتیں بناتے تو ہوں گے کہیں کہیں، تو آپ کو خطبات رضویہ یاد کرنا شروع کر دیں، جب تک آپ دیکھ کر پڑھیں پھر یاد ہو جائے، اگر نہیں ہے تو یاد ہو جائے، تو یہ انسب آسانی بھی شاید اس میں، یکسوئی بھی شاید زیادہ ہو بولنے میں نے کتاب دیکھ کر، مگر یہ کہ اب کثر شان کے لوگ میرا امپریشن، میری علمیت کی دھاک کیسے بیٹھے گی، وہ اس طرح کے شیطانی وسوسے نہیں پالنے، اگر ایسے ہیں تو پھر بھلے یاد ہے آپ کو، آپ دیکھ کے پڑھیں، نو پرابلم، آپ کو مسجد سے کوئی نہیں نکالے گا انشاءاللہ۔ حوصلہ چاہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعے کو عموماً نمازیوں کی اکثریت خطبے کے وقت پہنچتی ہے،
ایسے میں لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مثلا مقررہ وقت پر جماعت قائم ہونا، بیان میں مناسب دلچسپی سامان مہیا کرنا وغیرہ. بیان آسان اور سادہ الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے. عوام میں ادق یعنی بہت مشکل مضامین مت چھیڑیے. اس روایت کلم الناس علی قدر عقولہم یعنی لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو کو مد نظر رکھیے. عموماً لوگ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی حکایات و کرامات دلچسپی سے سنتے ہیں. اب حکایت میں لوگ کم سمجھتے ہیں، واقعات اس کو کہنا چاہیے کہ واقعات و کرامات دلچسپی سے سنتے ہیں. اور اگر ان کو سنت سکھائی جائیں تو ایک دم قریب آ جاتے ہیں. قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن بھی دیجیے. ہر بیان کا اختتام دعوت اسلامی کی سنتیں سیکھنے سکھانے کہ مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب پر ہو. مدینہ مدینہ بالخصوص دعوت اسلامی کے شعبہ ائمہ مساجد سے تعلق رکھنے والے ائمہ و خطباء مدنی مرکز کی طرف سے آنے والے جمعہ بیان سے ہی جمعہ کا بیان فرمائیں. بیان خطبہ دعا و صلاۃ السلام وغیرہ کے لیے اسپیکر آف ہونے کی حالت میں منہ کی سیدھ میں پہلے سے جما لیجئے، پھر اس کو آن کیجئے، ورنہ وہ کھڑ کھڑ کا انتہائی ناپسندیدہ شور مسجد میں گونج سکتا ہے. گونجے گا لکھا ہوا ہے، یہ فائنل نہیں ہے. کبھی اسپیکر بہت سافٹ بھی ہوتے ہیں، پتہ شاید نہیں چلتا، ہو جاتی ترکیب. کبھی کولر مائک ہوتا ہے، اس میں بھی شور نہیں بچتا، تو گونج مچ سکتی ہے یا گونج سکتی ہے، گونج ہو سکتی ہے، اس طرح کا الفاظ ہوں. علماء اہل سنت کے مابین جن مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے ان کے بیان سے اجتناب فرمائیے، اس سے بچنا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو بہت پیش نظر رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابر علی اتاری لاڑکانہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. پیارے مرشد، ایک سوال عرض ہے کہ مسجد کے امام صاحب کو کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے اور کس کلر کے ہونے چاہیے؟ اور میری امی کی طبیعت بھی ناساز ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اور عمار رضا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور میری مدنی فیس یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے ماہ مدنی قافلے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. سفر کریں گے ہم اپنے وہ مدنی قافلے میں سفر بولتے ہیں، اگر یہ شرعی سفر نہ ہو تو خیر اگلے ماہ، اس کے بعد چھٹی ہر ماہ انشاءاللہ الکریم کوشش. انشاءاللہ الکریم. اچھا، امام صاحب کو کپڑے کیسے پہننے چاہیے؟ جی تن چھپائیں، بدن چھپائیں. امام کو اپنا حلیہ ایسا رکھنا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ امام صاحب ہیں. سادہ لباس ہو، سنت کے مطابق ہو، آدھی پنڈلی تک کرتا، یہ تو شاذ و نادر ہی کسی کا ہوتا ہے. عوام میں تو ہمارے مبلغین بعض پہن لیتے ہیں، لیکن امام صاحب بھی جو مبلغ ہوں گے دعوت اسلامی ماحول میں رچے بسے ہوں گے تو ان کا عین ممکن ہے کہ ہو کسی کا جنرل نہیں ہوتا، تو گھٹنوں تک ہوتے ہیں. پھر وہ بیٹھتے ہیں تو بیچارے ہم جیسا ہوتا ہے تو گھٹنے پہ کھینچتے رہتے کپڑا، سمجھے؟ تو الٹا مطلب ہے کہ آدمی پکڑا جاتا ہے، توجہ نہ ہو تو چلی جاتی ہے. اچھا یوں ہے، تو ہمارے لیے نہیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو بہتر وہ یہ کہ آدھی پنڈلی تک سنت کے مطابق ہو، آستین ایک بالش چوڑی، یہ بھی باہر شریف میں لکھا ہے. تو یہ سنت کے مطابق لباس، سنت اور آداب ہیں، اس کے مطابق لباس ہو. کلر جو بھی مطلب معززین پہنتے ہیں اور اس دور میں جو رائج ہو تو اس طرح کا کلر ہو. اگر ہو سفید تو ویسے ہی افضل لباس. عام طور پر سفید کی پذیرائی حدیثوں میں زیادہ ہے، اور عبادت میں تو خاص کر مطلب ہے کہ سفید زیادہ پسند کیا گیا. باہر شریف میں پڑھا بھی ہوگا آپ نے. لیکن اگر کوئی سا کلر بھی پہننا چاہتے ہیں تو بھلے پہنے، یہ شوق نہ ہو چمکیلا بھڑکیلا. اماموں کے کلر بھی، امامہ شریف کے کلر بھی بعض وقت بھڑکیلے چمکیلے شوق طرح کے ہوتے ہیں. تو ان سے
احتیاط کریں. اب کیا امامہ شریف یہاں باندھ کر امام صاحبان تشریف فرمائیں، لیکن جب یہ اور کیفیات میں ہوتے ہیں اپنی تو کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے تو یہ سمجھ آ جاتی ہے، ملاقات کے لاتے ہیں یا تو کسی سے مانگ کے باندھ کے لائے، یہ یا کہنے میں جا رہا ہوں ملاقات کے لیے، یار اپنا دیتے. اس کی ٹوپی جو ہے نا اسے تعارف کروا رہی ہوتی ہے. اچھا آپ چھپا کے لائیں گے تو بھی اس کا جو نشیب و فراز ہے نا یہ تعارف کروا سکتا ہوں، یہ خیال رکھیے گا ٹوپی کا. تو خیر وہ اب یہ خوبصورت ٹوپیاں بہت چل پڑی ہیں، تو اس سے مطلب یعنی کہ برکاتی ٹوپی ایک نام اس کا چلا تھا. کیا اب بھی چلتا ہو تو پتہ نہیں ہے، بیچنے والے برکاتی بولتے تھے. یار میرے حالات برکاتی ہے، حالات برکاتی ہیں، میں برکاتی ہوں. حالات کا سلسلے میں قادریہ رضویہ برکاتیہ یہ ہے سب. تو اب برکاتی ہونا تو امام ایک برکاتی رضا نے تو امامے کا اتنا بیان فرمایا کہ ٹوپی کا تو کچھ کا کچھ مطلب یہ کہ اس پہ لکھا ہوا ہے. لیکن خیر ٹوپی پہننا گناہ تو یقیناً نہیں ہے جبکہ کوئی شرعی خرابی نہ ہو، یا اس طرح کی جو ٹوپیاں مگر یہ برکاتی نہ کہا جائے اس کو، یہ برکاتی امامہ ہے. اعلیٰ حضرت نے امام ہی کی فضیلہ کی اسی کے فضائل بیان کیے. فتح رضویہ شریف میں بعضوں نے پڑھے بھی ہوں گے، اب ہو سکتا ہے کئی ایک نے پڑھے ہوں، سنے بھی ہوں گے. تو یہ ٹوپی اصل یہ ٹوپی جو میں نے اندازہ لگا یہ جو عمان ہے نا، سلطنت عمان مسقط، یہ وہاں سے یہ ڈیزائن چلی ہے. یا ساؤتھ افریقہ کی جو پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ بھی دیکھا میں نے، شاید داؤد سے پہلے سے دیکھا ہوگا. ساؤتھ افریقہ سے جب کوئی آتے نا تو اس طرح کی ٹوپیاں وہ مخصوص یہ اپنے بیپاری یا تاجر یہ ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، مذہبی لوگوں کے یا مذہبی لوگوں کے سامنے آتے ہیں. تو ورنہ تو ٹائی کوٹ شوٹ بوٹ یہ سب چل رہا ہوتا ہے. وہ مطلب ٹوپی ہر وقت یہ ٹوپی مطلب یہ اب یہ چل پڑی ہے تو ابھی یہاں آئیں گے تو ٹوپی پہنیں گے، کسی محفل میں جائیں گے بزرگوں کی تو وہاں ٹوپی پہنیں گے، یہ مخصوص محفل نعت میں جائیں گے تو ٹوپی پہنیں گے. کبھی جمعہ کے لیے پہنتے ہوں گے، عام نمازوں میں تو گھروں پہ تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ پھر یا ننگے سر نماز اب پڑھتے ہیں. پہلے تو بہت معیوب سمجھاتا تھا، اب تو ننگے سر لوگ اکثر یا کئی ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ ٹوپی چل پڑی ہے. تو یہ مسقطی ٹوپی ہے، یہ عمانی ٹوپی ہے، برکاتی ٹوپی. اس کو کہہ کر ایک پیر خانہ جو میرے حالات ہے پیر خانہ، اس کو اس کا کیا الفاظ بھی نہیں ملتے نہ کہا جائے. یہ میں نے درخواست ایک بار لائیو کی تھی مدنی چینل پر، اس کے بعد شاید فرق تو پڑا ہے کہ اب بیچنے والے ہو سکتا ہے برکاتی نہ کہتے ہوں. ابھی کو کہتا ہوں تو میری درخواست ہاتھ جوڑ کے پہنچا دینا کہ یار ایسا مت کرو، اللہ روزی دینے والا ہے یار. کہاں برکاتی ہے؟ کہاں سے ثبوت لاؤ گے برکاتی ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے کب پہنی؟ یا ہمارے برکات خاندان برکات نے کہاں مطلب کس بزرگ سے جو ہمارے جو پیش رو گزرے جو بزرگ گزرے ہمارے وہ اسلاف اس سلسلے میں انہوں نے کہاں ٹوپی یاری پہنی ہے؟ منسوب تو وہاں سے چلے گی نا بڑوں سے اپنے، تو وہ تو نہیں ہے نا مطلب منسوب. ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا نہیں سنا، امام ہی دیکھا سنا لکھا پڑھا سنے الحمدللہ. تو امامہ یہ ہمارا تاج ہے، ٹھیک ہے نا. یہ امامہ تاج ہے اور اہل عرب کے تاج ہے امام ہے. یہ امامہ اتاریں گے اپنی عزت اتار دیں گے. یہ حدیث پاک آپ نے 12 شاید سنی ہو، فتح رضویہ اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے. امامہ شریف ہمارا تاج ہے الحمدللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے یہاں تک حدیث پاک نقل کی بیان کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. ایک اشارہ کر کے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایک اس طرح کی روایت کے یہ فرشتوں کا تاج ہے یہ امامہ. تو فرشتوں کا تاج چھوڑ کر یار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاج بھی تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امام شریف کا تاج ہمارے سامنے، اس کو سجائیں. مہربانی کر کے یہ ٹیکنیکل ٹوپیاں جو ہے
اگرچہ میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میرے کو پسند امام ہے، سنت میں عظمت، ٹھیک ہے نا، ہر وقت مطلب جتنا ہو سکے ٹوپی پہن لیں، کبھی امامہ شریف پہن لیں، گھر میں چلو کوئی بات نہیں کہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں تو نو پرابلم، ٹھیک ہے نا، حرج نہیں اس میں، لیکن جب اس طرح باہر نکلتے ہیں تو اکثر، بلکہ بے تو امام ہی میں آپ نے شاید مجھے عوام میں کبھی ٹوپی میں نہ دیکھا ہو، امام ہی میں میری عادت ہے، گھر میں بھی حتیٰ کہ میں امام شریف میں رہتا ہوں الحمدللہ، امام سے پیار ہے، محبت ہے، آپ کو بھی محبت تو ظاہر سنت تو ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ جو کہنا تھا عرض کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے، جان بھی قربان ہے، نعرے تو لگاتے ہیں، اب پتہ نہیں ہوا چھوٹی چھوٹی قربانیاں بظاہر جس میں قربانی کم ہے وہ پائی جاتی ہے کہ نہیں ہم مطلب چھوٹے آدمی نہیں بڑے آدمی ہیں، بڑا کام کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوال کا کوئی حصہ بھی تھا شاید، یا ہو گیا نا پورا؟ کلر کا بھی ہو گیا نا، کہ کلر جو معززین میں پایا جاتا ہو، اگرچہ ڈارک کپڑے بھی پہننا ثابت ہیں گہرے رنگ کے، لیکن اب شاید میں نے جو علماء دیکھے نا، اپنے علماء مشائخ جو جن کو اب اکابرین کہیں یا جو بھی، ان سب کو میں نے سادگی میں دیکھا ہے۔ یہ طرح طرح کے یہ ہمارے جو آج کل لباس چلے نا کلرڈ ڈارک، یہ مجھے شیروانی پہننی وہ الگ بات ہے، شیروانی کا کلر تو مخصوص ہی ہوتے ہیں ان کے کلر، یا کوئی کوٹی پہنی کبھی تو وہ الگ، لیکن بزرگوں کو کوٹی پہننا بھی دیکھنا مجھے کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا، یہ شیروانی کو نوازتے کبھی یا بالکل سادے کپڑے، اور مجھے جو یاد پڑتے سفید کپڑے، جیسے میں مفتی اعظم پاکستان مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں برسوں حاضریاں دی ہیں، مجھے کبھی نہیں یاد پڑتا کہ میں نے حضرت کو رنگین کپڑوں میں دیکھا ہو سفید، اور شیروانی میں شاید دیکھا ہے میں نے، اس طرح اور بھی علماء کی زیارتیں کی ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ علامہ کاظمی شاہ صاحب، بلکہ خود شاہ تراب لق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ یہ سفید ہی پہنتے تھے، اور کبھی کوئی کریم کلر لائٹ وہ شاید پہننا دیکھا ہے، اور اس سے حضرت مولانا قاری مسلم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وائٹ کپڑے، اور بھی اگر یاد کرتا جاؤں تو شاید لسٹ بنے گی۔ مفتی احمد یار خان نئی مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت کی ہے میں نے سفید کپڑوں میں۔ اچھا، اور مولانا مفتی ظفر علی نعمانی، پھر علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، جن کے آپ لوگوں نے نام ہی سنے سارے، میں نے ان کی زیارتیں کی ہیں، اور یہ حضرات مجھ پر شفقتیں بھی فرماتے تھے۔ اس طرح کئی ایسے ملیں گے جو مطلب یعنی کہ میں نے جو دیکھے وہ بتا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رنگین نہیں پہنے، میں نے وہی مشورہ دیا آپ کو کہ آپ اگر پہنتے ہیں تو پھر ایسے پہنے جو علماء اور معززین میں آج کل پہنے جاتے ہوں، ایسے آپ الگ تھلگ نہ ہوں، یا کوئی آپ پر انگلی اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک بھی یہ بھی کسی مخصوص طبقہ جو ہوتا ہے بات وہ ان کی بھی مطلب یعنی کہ وہ ترکیب میں چلے جاتے ہیں، جیسے فساق کی وضاحت یہ تو جائز بھی نہیں ہے، تو ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کا طریقہ کار چلا جاتا ہے ملبوسات کا تو پھر تو وہ تو بالکل چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح باہر اس میں شوخ رنگ کا منع فرمایا ہوا ہے، شوخ رنگ یعنی چمکیلے بھڑکیلے، یہ بھی بات چڑھا لیتے ہیں، ہاں یہ پہن لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے رنگ کا آپ کو بتایا، علماء معززین، دیکھو ابھی آپ نوجوان علماء کو بولو گے نا کہ یہ مدنی پہنتا ہے، اس کو تو اپنا عالم ہونا ثابت پتہ نہیں کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا، ضروری ہے کہ وہ عالم کی ڈیفینیشن پر ہی پورا ہوتا رہا۔ پھر اکابرین اور ہوتے ہیں، اساغرین اور ہوتے ہیں، تو عام طور پہ اکابرین ہم جن کو بول بھی دیتے ہیں وہ نہیں ہوتے اکابرین۔ اکابرین کو بڑھاپے سے نہیں ہوتا، بڑا علم سے ہوتا ہے۔ بعض جوان ہوتے ہیں، 100 عمر رسیدہ علماء پر علمی اعتبار سے آپ کو بھاری نظر آئیں گے، اتنی معلومات، حافظہ پڑھا انہوں نے بھی ہوتا ہے، لیکن بعضوں کا حافظہ کمال کا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں اور بس بھولتے نہیں، یاد نہیں جاتے، یہ کمال ہوتا ہے ان کا۔ پھر فقہی گتھیاں سلجھانا، یہ تائید الہی سے ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ
ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے کہ یہ جو مسئلے کی گہرائی میں جائے اور اس کی گتھیاں جو ہیں، اس کی پیچیدگیاں، ان کے جو پرابلمز ہیں، یہ ان کو سولو کرے، سب کا نہیں. یہ بعض نوجوان بہت پاورفل ہوتے ہیں اس میں، علماء. تو بہرحال یہ کہ جن کو اکابرین کہا جائے تو ان کے پیچھے البرکۃ مع اکابرکم، حدیث سے پاک ہے نا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اچھا، اس حدیث کے تحت صرف علماء نہیں ہے، اس میں عام آدمی بھی آ جائے گا. بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بھی ایسے وہ اچھے کام کر جاتے ہیں اگرچہ وہ اہل علم نہیں ہوتے، تو اس میں بھی برکت تو آئے گی، پیروی کرے گا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان جنید اتاری، جامع مسجد شاہ سوار جی بگا جہلم کینٹ سے حاضر ہوا ہوں. وہاں امام و خطیم کی خدمت ہے. سوال عرض یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ امام صاحب کو تحفے میں کپڑے، پرفیوم یا دیگر چیزیں وغیرہ دے دیتے ہیں، تو یہ چیزیں کافی تعداد میں جمع ہو جاتی ہیں، کیا ان کو بیچ سکتے ہیں آگے؟ اور دوسرا، جو تحفے دینے والے ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ امام کو کیا تحفہ دیں؟ دعاؤں کی درخواست ہے. کچھ اسلام بھائی جب آنے لگا تھا تو سلام کے لیے عرض کیا تھا کہ پیر صاحب کو سلام پیش کر دیں. علیکہ وعلیہ السلام یا علیکہ وعلیہ السلام، جمع میں جی جمع میں. علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین اور میرے بھی حساب بخشش کی دعا. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. فیس تو نہیں سنائی آپ نے؟ مولانا حضرت کو مدنی فیس بھی سنا دو یار. زلفے تو شاید جی انشاءاللہ زلفیں رکھنے کی نیت فرما. بس زلفیں میں ہوں مدنی قافلے والا. جنوری میں مدنی قافلہ انشاءاللہ 3 دن کا. جنوری میں، جی انشاءاللہ. دسمبر کروس کر کے نومبر جاری ہے، اس میں بھی 3 دن کی گنجائش تو ہے. تو اپنے تو ہر مہینے 3 دن کی دعوت اسلامی والوں کو ترغیب بھی ہے. اور آپ ہیں دعوت اسلامی والے، اگر جی دیکھ لیں، غور فرمانے. ہر ماہ 3 دن انشاءاللہ دسمبر میں. انشاءاللہ انشاءاللہ دسمبر میں بھی انشاءاللہ الکریم. اللہ استقامت دے آمین. سبھی کو یہ کرنا ہے. ارے میں بولتا رہتا ہوں دعوت اسلامی والے ہے کہ نہیں، آپ ہی لوگ تو دعوت اسلامی کو چلا رہے ہیں اپنے اپنے حوالے سے، اپنے اپنے شعبوں میں کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کی نیک نامی کا باعث تو بنتے اور کام بھی کرتے ہیں. ان میں تو ماشاءاللہ ہمارے بعض تو اچھی سطح کے ذمہ داران بھی پائے جاتے ہیں دعوت اسلامی کی، الحمدللہ. سب کی، آپ کی سب کی دعوت اسلامی پہلے، بعد میں میری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، یہ تحفوں کے تعلق سے میں کئی بار مطلب پہلے بھی اس طرح کا مدنی پھول دیتا ہوں، تو وہ ایک کا تو یہاں تک پتہ چلا ہے ایک امام صاحب کا کہ ان کا کہنا ہے کہ اتنے مصلے، یہ کوئی بڑی مسجد کے امام ہوں گے شاید، اتنے مصلے جمع ہو گئے میرے پاس کہ میں مصلے تسبیحات اتنے جمع ہو گئے کہ میں اسٹال لگا سکتا ہوں، جیسے وہ جمع ہو رہے ہیں. جیسے یہ مدینے سے آئے گا تو کیا دے گا؟ مصلی، خوبصورت تسبیح. بھیا 10-15 ریال کی تسبیح آپ نے امام صاحب کو دی، سمجھا؟ یہ 10-15 ریال اگر اس کو نقد دے دیتے، اس کے گھر کا ایک ٹائم کا کھانا ہو جاتا ہے اس کا. تسبیح مولانا نے کتنی تسبیحاں پڑھے گا یار؟ کہ یہ مصلی دیا تو شاید پورے دن کے راشن کا انتظام ہو جائے گا. اس کے بجائے اگر اس مصلی کی قیمت اگر امام صاحب کو نظر کر دی ہوتی آپ نے، بیچارہ مصلی کیا کرے گا؟ موٹے موٹے کارپیٹ جیسے مصلی. کیونکہ میں بھی چونکہ آپ کی لائن کا ہوں نا، جب آپ کو یہ دے جاتے تو مجھے کیا نہیں دیتے ہوں گے. تو یوں مطلب ہے کہ آپ دکان کھولے، یہ تو ممکن نہیں ہے، اسٹال بھی نہیں لگا سکتے، پھنس جائیں گے. اگر انڈائریکٹ بھی آپ نے اگر کہیں کسی کو جا کے بیچا نا، اگر اس نے پھونک دیا نا یہ امام صاحب ہے نا، بیچارے کو اتنے آتے ہیں ہمدردی میں کہ مجھے دے جاتے ہیں، بیچ کے پیسے دے دیتا ہوں. امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے مدینی کی گلی میں. تو شرعاً تو خیر جو تحفہ ملا، تحفہ اگر تام ہے، ہبہ تام، آپ کا قبضہ ہو گیا، سارے شرائط پائے گئے تحفے کے، ہوتا یہ دے دیتے، قبضہ ہو جاتا ہے، آپ کے ہو گیا. اب آپ اگر بیچتے ہیں، شرعاً تو گناہگار نہیں ہے،
اند اللہ گناہگار نہیں ہے، اند العوام جو ہے نا آپ کی خیر نہیں ہے اگر پتہ چل گیا تو اس لیے عوام کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، تنفیر عوام سے بچنا ہوگا. اگر اس طرح بیچیں گے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو عوام، ہاں اگر کوئی ایسا راستہ آپ کے پاس موکل ہے آپ کے پاس کوئی سے وہ بیچ کے پیسے لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس میں تو احتیاطی کرنی ہوگی کہ ہو سکے تو پھر کسی اور کو آگے بڑھا دیا جائے. تحفہ عوام کو یہ مسلح اور تسمیہ نہیں ملتی، یہ ملتی مولانا کو ہے، لیکن یہ مولانا کو دینے والے اگر میرا درد سمجھے نا کہ یہ مولانا طبقہ، امام طبقہ یا تو غریب ہوتا ہے یا متوسط ہوتا ہے، پارٹی اس میں ہمیں نہیں ملے گی. تو یہ بیچارے سارے ان کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، ان کو خرچے دینے ہوتے ہیں، گھر کا راشن، مہمانوں کی آمد و رفت، خرچے تو ہوتے ہیں نا گھر میں، زندہ انسان خرچہ تو کرتا ہے، بال بچے والا ہے تو وہ مطلب بچوں کے تعلیمی خرچے، کرایہ بعض اوقات مکان کا ہوتا ہے. ہر امام کو مسجد تھوڑی مکان دیتی ہے، کرایہ. تو پھر یہ کہ بجلی کے بل، تو گیس کے بل، یار اگر آپ یہ مسلح دینے کے بجائے ایک مہینے کا بل اس کا اپنے ذمہ لے لیں کہ مولانا اس بار کا بل مجھے دے دیجیے گا، اس کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے، یار نہ دل سے دعائیں نکلیں گے، یا گیس کا بل میں دے دوں گا. اس طرح ابھی یا اس کو کوئی چپکے سے گندم پہنچا دی، کڑک پہنچا دی امام صاحب کو، چاول پہنچا دیے، گوشت خرید کے اس کو دے دیا. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا کھاتے ہیں یا بڑا کھاتے ہیں، یہ ترکیب سے معلوم ہو تو اس حساب سے اس کو گوشت پہنچا دیا. یقین مانے اتنی دعائیں ملیں گی آپ کو کہ آپ بیڑا پار ہو جائے گا. آپ یہ شاید بھول گئے مٹھائی کے ڈبے بھی دیتے ہیں یار، مجھے تو آئے دن مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں، صحیح بولتا ہوں. اب جو آ گیا نا سردی، اب گجک آنے شروع ہوں گے، گجک سمجھتے میٹھے میٹھے گجک، سمجھے. تو اب یہ کہ میں شوگر پیشنٹ نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن میں ان چیزوں سے ڈرتا رہتا ہوں، کھاتا ہوں کبھی تو ڈر کے تھوڑا سا کھاتا ہوں. مٹھائی کے ڈبے کھولنے کی بھی نوبت عام طور پہ نہیں آتی، اس کو بھجوا دیا، اس کو بھجوا دیا، اس کو دے دو، یا ویسے بول دیتے ہر کسی کو دے دو یار، یہ رکھا رہے گا، دل ہوگا اور کھول کے پیٹ میں جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، ایسا نہیں کچھ کا کچھ کر دے. تو یہ مطلب میں اپنی کیفیات بتا رہا ہوں. تو بیچارے امام صاحب بھی، ایک شوگر کے مریض امام صاحب ہے، ان کے پاس مٹھائی کا ڈبہ آ گیا. تو کسی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں ہوں شوگر پیشنٹ، رات نہیں گیا 6 دن تک میں نے اس میں سے کھایا ہی مٹھائی. تو وہ امام صاحب کی ہمدردی ہے یا ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو والی بات ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نہ کیا جائے، بلکہ امام صاحب کو سب سے بہترین تحفہ لفافے میں ڈال کر یا ویسے ہی کوئی نہ دیکھے. اس طرح دیکھو یہ امام ہے نا، یہ معزز فرد ہے معاشرے کا. آپ یہ دکھا کے لہراتے ہوئے نعت خوانوں کو تو دے رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو نہ دیں اس طرح. ان کو یہ جب الگ تھلگ ہو، اکیلے ہوں، یا کوئی بھی ایسی حکمت ہماری ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے مطلب، یہ میرا خیال ہے. مجھے تو دعا کی چٹھی بھی یوں مٹھی کر کے دیتے ہیں تو میں بھی شرما جاتا ہوں کہ یار مولانا نذرانہ وصول کر رہا ہے، میں بعض وقت چٹھی ڈکلیئر کر دیتا ہوں. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتا چلے کہ لال پیلا نوٹ نہیں ہے، دعا کی پرچی ہے. تو اس طرح مطلب میرا مطلب انقص مشورہ ہے کہ یا تو ضرورت امام کی پتہ ہے، چپل دے جاتے اماموں کو، ارے امام چپل کس کو مارے گا یار، کتنے مارے گا بیچارہ یار، اس کے پورے تھوڑی ہوں گے اس کو. پھر یہ چپل ایک ہر ایک کو اپنے اپنے مخصوص چپل پہننے ہوتے ہیں، مجھے دے جاتے ہیں، اس ملک کا اس ملک کا آتے ہیں نا جوتے چپل. میں کیا کروں یار اس کو، میرے کسی کام کے واقعی نہیں ہوتے، میں نہیں پہنتا ہر طرح کے چپل. میں تو ویسے چپل میں باہر نکلتا کتنا ہوں جو میں چپلیں پہنوں، میں گھر میں رہتا ہوں اکثر. چپل جوتے طرح طرح کی لکھائی والے یہ بھی میرے پاس لے آتے ہیں. میں بول تو نہیں سکتا کہ یہ نہیں دیا تو کون سا یہ روز لاتا ہے زندگی میں، پہلی بار تو لایا ہے تو چپ چاپ جزاک اللہ کہہ کر رکھ لینے کی بات ہے. ادھر سے لیا ادھر سے سرکا دیا اگر ممکن ہوا تو. اس طرح مطلب یہ کہ کپڑے دیتے ہیں. اچھا کپڑے جو ہے میں وائٹ کپڑے پہنتا ہوں
میری آپ کو اندازہ ہوگا چادر ہی ہے آپ کی چادریں. اب مجھے ٹیکنیکلر چادریں یا جو بھی آپ کپڑا دیں گے تو مجھے کام کیسے آئے گا؟ اچھا پھر یہ کہ کپڑا میں جیسے پہنتا ہوں تو میری یہ ترکیب ہوتی ہے کہ بدن چمکنا نہیں چاہیے. اب پتلے پتلے کپڑے آج کل مہین، جس کو مہین پتلے پتلے کہ بدن چمک رہے ہوتے ہیں، رانے چمک رہتی ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر رانے چمک رہی ہیں، اتنا پتلا کپڑا پہنا ہے، خاص کر یہ پاجامے میں ایسا ہوتا ہے. اور واقعی اگر اتنا حصہ چمک رہا جتنا حصہ نماز کے لیے فساد کا باعث ہے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. یا پہلے سے چمک رہا تھا اتنا تو شروع ہی نہیں ہوگی اگر اتنا چمک رہا ہوگا. تو یہ کپڑے آج کل کپڑے جب بھی لیں اس کو غور سے دیکھ لیا کریں اور بالکل اطمینان کر لیا کریں کہ یہ موٹا ہے کہ نہیں. ہے کپڑا پتلے پتلے خطرناک ہے. جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی معاذ اللہ، جو نہیں پڑھتے ان کے بھی ستر کی نمائش، پھر یہ ایک الگ گناہ ہو جائے گا نا. اور نماز تو سبھی کو پڑھنی بھی ہے، عورتیں خاص کر خیال رکھیں اس کا. تو اس طرح مطلب کپڑے دے جاتے ہیں جو اماموں کو پیس سوٹ پیس پتلے پتلے یا طرح طرح کے مطلب کاغذ ٹائپ کے کڑک کڑک. یہ بیچارہ امام کرے گا کیا یار؟ اس کو نہ پہننے کے قابل ہے نہ پہنانے کے قابل ہے. تو آپ وہ سکے دو نا یار، نوٹ بھی تو ہوتے ہیں آپ کے پاس. امام چاہے ماں کی دوا لائے چاہے باپ کی دوا لائے، چاہے گرما گرم چھولے کھانا چاہے یا گھر میں مطلب کوئی سوپ یا طرح طرح کے سردیوں میں بنتے ہیں بیچارے یہ پکا کر بچوں کو پلانا چاہے. یہ آپ کے پیسوں سے سب ہو سکے گا. راشن بھی ملے گا، گوشت بھی ملے گا، مچھلی بھی ملے گی، یہ قرضہ بھی اترے گا اس سے. تو امام کو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نہ دی جائیں کھانے پینے کی جب تک آپ کو کنفرم پتہ نہ ہو کہ یہ چیز ان کے استعمال میں ہے. آپ ان کو پیسے دے دیں. آپ مدینے سے آئے، اللہ قبول کرے. آپ اتنی خوبصورت تسبیح لائے امام کے لیے مصلی جو 40-50 ریال کا بازو قیمتی ہوتے ہیں، تو اس کا پاکستانی سکے بنا لے. آپ ریال دو گے، یہ بیچارہ بنانے جائے گا تو اس کو اور کٹوتی ہو جائے گی. تو نقد رقم جس ملک کے ملک، یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہوگا نا. تو جہاں کے ہیں مثلا پاکستانی اس کو سکے دے، رقم دے دیں، نوٹ دے دیں. یہ میرا مشورہ ہے دینے والوں کو. لینے والے کو چاہیے کہ منہ نہ بگاڑے. شوگر کے مریض کو مٹھائی کا ڈبہ ہے تو کبھی نہ مسکراتا تو آج تو مسکرا لے. یہ بیچارہ یار 1200-1500 کا مٹھائی کا ڈبہ بڑی مشکل سے آپ کے پاس لایا اور اب منہ چڑھا رہے میں شوگر کا مریض ہوں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، قبول فرما اللہ تعالیٰ آپ کو. اس مٹھائی کے بدلے آپ کو اللہ میٹھا مدینہ دکھائے، آپ دعاؤں سے نوازا کریں. اور جو کچھ کیفیت دل کی ہو دل میں ہی رکھے. اس کا دل توڑنا یہ بھی کار ثواب نہیں ہے. ہوگا وہی جو ابھی سارے سن نہیں رہے ہوں گے مجھے، جو سنے مجھ سے اتفاق کرے بھی ضروری نہیں ہے. دیں گے وہی چیزیں جو آپ کو ملتی ہے آپ کو، اور سب کو نہیں ملتی، ہر امام کو نہیں ملتی ہوتی. امام ذرا تم تراک اور ذرا قد کاٹ اور ذرا بیان اور مسجد بڑی تو ان کو، باقی بیچارے چھوٹی مسجد امام تو تنخواہ کب ملے گی، 2 دن باقی ہے. یہ بیچارے اس کیفیت میں ہوتے ہوں گے. اللہ خیر کرے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہمیں وہ کام کرے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. امام کو ایسی چیز دیں گے جس سے ان کی دل جوئی زیادہ ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بکرا اتنا امام کو پورا بکرا دلا دینا چاہیے یار. اگر آپ کو لگے کہ امام کے بچے کس کے، ارے نہیں شادیوں کا بھی بولتے ہیں ہمارے امام جوان ہیں، شادی ہو جائے تو، لیکن بال بچے والے بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں. تو اگر آپ بقرعید میں بکرا دلاتے ہیں تحفے میں، مصلی، تسبیح، مٹھائی آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کو بکرا دلا دیں اور بکرے کی گھاس چارہ بھی دلا دیں، رسی بھی دلا دیں، کٹائی بھی، یعنی سب کچھ دیں ان کو. یہ نہیں کہ بکرا اس کو دے دیا اب وہ بیچارہ 5000 روپے 4000 روپے بقرعید میں کٹائی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو مہنگائی ہوئی ہے، یہ بیچارہ کہاں سے لگا امام 15-20 ہزار تنخواہ والا. تو ان کو کٹائی بھی آپ دیں. بیمار پڑ جائے اس کا بکرا تو ڈاکٹر کو بھی ہاتھ بھیجے، جو ممکن ہو اس طرح. ورنہ یہ سارا نہیں، آپ میری باتیں نہیں کر پاتے تو بکرا ہی دے دیں، گھاس چارہ کہیں اور سے آ جائے گا.
ظاہر وہ ایک زندہ جانور تو کھلائے گا تو صحیح نا وہ. تو اس طرح مطلب اس طرح ان کے بچوں کی دعائیں دیں. بچے محلے میں بکرے کی بے مہنگی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, امام کا بچہ بیچارہ حسرت سے ابو کو فریاد کر رہا ہوتا کہ یار, لیکن یہ ایسے کئی ہیں سادات کرام کا اور عام غریبوں کا, اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا سب کو خیال رکھنا چاہیے. ایسے خوشیوں کے موقع پر آپ اگر بہت بھاری جانور لا رہے ہیں, اس کا وزن کم کر دیں تھوڑا یار, کوئی بات نہیں, بکرے بت اس پہ بڑھا لیں, ان کو دے دیں. یہ بھی صورتحال ممکن تو ہے نا یار. یہ تو اس طرح مطلب کوئی سی صورت نکالیں کہ مسلمانوں کا دل خوش کریں. اور میں اماموں کا ہمدرد ہوں زیادہ بعض صورتوں میں, لیکن مطلب یہ کہ امام ایک غریب طبقہ ہے. یہ میں اب یہ پتہ نہیں مذاکرے سنتا تو میں کئی بار آپ کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ ہے کتنی بار کہتا ہوں کہ یار اماموں کا خیال رکھو یار, تمہارا جنازہ یہ پڑھائیں گے یار, صاحب لوگ نہیں پڑھائیں گے, یہ پڑھائیں گے تمہارے لیے اصالہ ثواب کرنے کے لیے گھر میں یہ لوگ آئیں گے, جب فاتحہ کرو گے تو ان کو دو. تمہیں جمعہ پڑھنا ہے, نماز 5 ٹائم نہیں پڑھتے, یہ پڑھاتے ہیں. عید یہ پڑھاتے ہیں, 5 ٹائم پڑھتے تم یہ پڑھاتے ہیں. یہ تم سے مقدم, تم سے آگے ہیں. ان کا خیال رکھو بیچاروں کا کہ یہ کہیں دل برداشت ہو کر آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے. ان کو مسجد میں ان کو رکھنا ہے. مسجدیں ان سے مسجدوں کی زینت ہے. تمہارے بچوں کو یہ قرآن پڑھائیں گے, تمہارے بچوں کو یہ مطلب نیکی کی طرف ایک مسجد ایک